بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بات شروع کرتے ہیں۔ آج موڈ اچھا ہے ہمارا نا ہر وقت ہم غصے میں ہی رہتے۔ اچھا، آج ہمیں ایسے اس ایشو پر بات کرنے جا رہے ہیں جو سب کے لیے ایک مسئلہ بنا ہوا ہے، جو کسی طرح سے حل ہی نہیں ہو رہا۔ مہنگائی تو اس کا تو کوئی حل ہی نہیں ہے نا، تو وہ تو کم ہوگی ہی نہیں، اور لگ رہا ہے مزید بڑھے گی۔ تو اب ہم لوگوں کو کرنا کیا ہے؟ مطلب یعنی کہ اگر مہنگائی کا کوئی حل نہیں ہے تو اس کا آگے ہم لوگ کیا حل نکالے جینے کا؟ مطلب مہنگائی تو جینے ہی نہیں دے رہی ہے نا، وہ تو مرنے پر مجبور کر رہی ہے، تو مر تو نہیں سکتے۔ جینا تو مہنگائی نے حرام کر دیا، اور موت اللہ پاک نے حرام کر دی۔ تو دونوں صورتوں میں ہمیں جینا ہے نا۔ تو ہوا یہ ہے کہ اس کا کیا حل ہے؟ کوئی حل ہی نہیں ہے۔ تو مہنگائی، اب ہم دیکھیں کہیں بازار جاتے ہیں نا، تو جب ہم وہاں سے سامان خریدتے ہیں، تو ہم جب بھی لیتے ہیں ہمارا جو ہے نا شارٹ لگتا ہے۔ ہمیں ہر دفعہ ایک نیا ریٹ ہوتا ہے ہر چیز کا، ہر چیز کے پیسے بڑھے ہوئے ہوتے ہیں نئے طریقے سے۔ تو جب کوئی آج ہم چیز لیتے ہیں، کل لینے جاتے ہیں، اس کے ریٹ کچھ اور ہوتے ہیں، مطلب کم تو ہوتے ہی نہیں ہیں، زیادہ ہوتے ہیں۔ تو یہ سوچ کے شارٹ لگتا ہے۔ اچھا، پھر اس کے اثر ہم لوگوں کی ہاؤس وائف پہ کیا پڑ رہے ہیں، اور روزانہ جو مزدور طبقہ ہے اس پر کیا پڑ رہا ہے، یہ تو سب کو ہی پتہ ہے، بتانے والی بات ہی نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ لوگ مجبور ہو گئے نا خودکشیاں کرنے پہ، تو خودکشی تو اس کا حل نہیں ہے۔ اب حکومت تو بیچاری ہماری بہت غریب ہے، مسکین ہے، دنیا بھر سے قرضہ لے کے بیٹھ گئی ہے، لیکن اب ہم لوگوں کو تو اس سے مقابلہ کرنا ہے۔ حکومت تو کچھ کرے گی نہیں۔ باہر نکل کر احتجاج کرنا، ڈنڈے اٹھانا، چیخنا چلانا، یہ بھی اب اس کا حل نہیں ہے۔ روز پیٹرول پمپ پہ بائک میں پیٹرول ڈلوانے جائیے، وہاں روزانہ 20 25 30 50 روپے بڑھے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو اب حل یہ ہے کہ انسان صبر کر لے، اور ہر حال میں اللہ پاک کا شکر ادا کرے۔ جہاں 3 ٹائم کی روٹی کھاتا ہے، وہاں 2 کی تو ہو ہی گئی ہے۔ غریب طبقے میں تو 2 وقت کی ہو گئی ہے، اور اب 1 وقت کی کر لے۔ اس میں ہی حکمران خوش ہیں تو یہی کر لیتے ہیں، 1 ٹائم کی کھا لیتے ہیں۔ بھائی مرد ہمارے کتنا باہر جا کے تکلیفوں سے کمائیں گے بھائی، کہ ہم ان کی زندگی سے کھیلیں گے؟ وہ بیچارے کما کما کے تھک گئے، پورا ہو کے دے نہیں رہا۔ تو اب ہم لیڈیزوں کو بھی چاہیے کہ حالات کے ساتھ کچھ فائٹ کریں، کچھ ساتھ دیں گھر کے مردوں کا۔ وہ بھی تو عورتیں ہیں نا جو سنگل پیرنٹس ہیں، وہ خود جا کے اپنے گھر چلاتی ہیں، تو وہ تو مردوں کے آسرے میں نہیں رہتی ہیں۔ تو یہی سوچ لیں کہ ہمارے بیچارے مرد ہر چیز کا لوڈ اٹھائیں گے تو یہ تو جلدی نکل لیں گے، تو کیا یہ اچھی بات ہے؟ تو یہ ہے کہ وہ بھی تو انسان ہے نا بیچارے، گھر کے حالات دیکھ کے وہ بیچارے دن رات محنت کریں تب بھی پورا نہ ہو۔ تو اب ہم لوگوں کو کیا چاہیے کہ تھوڑا بہت جو ہمارے اندر ہنر ہے، یا ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں، تو ساتھ دینا اپنے بھائیوں کا، اپنے شوہر کا، اپنے بچوں کا، گھر چلائیں۔ کچھ نہ کچھ تو آتا ہی ہوگا نا ہم لوگوں کو، تو ہم لوگ کچھ نہ کچھ سلائی کڑھائی کچھ بھی گھر میں آج کل آن لائن کچھ بھی کام کر سکتے ہیں ہم لوگ، 2 پیسے ہم بھی جوڑ سکتے ہیں، ساتھ دے سکتے ہیں۔ اس طرح تھوڑا سا جو ہے آٹے میں نمک کے برابر تو ساتھ دے ہی دیں گے، تو ان کو بھی کچھ جینے کی امنگ آ جائے گی۔ کچھ ٹھنڈی سانسیں وہ مرد بھی بھر لیں گے جو باہر صبح جاتے ہیں مزدوریاں کرنے، رات کو آتے ہیں، اور ان کو وہی آٹے دال کے جو ہے کہانیاں سننے کو ملتی ہیں۔ عورت پریشان بیٹھی ہوتی ہے، بچیوں کی شادیاں کرو، کوٹ بھرے پڑے ہوئے ہیں، وہاں پر جاؤ، کوئی طلاق لے رہے ہیں تو کوئی خلا لے رہے ہیں، صرف کیا ہے مہنگائی پورا نہیں کر سک رہے ہیں، بچیاں بھاگ جاتی ہیں۔ بچے پیدا ہو جاتے ہیں سال کے بعد، بچیاں اس الجھنوں میں پڑ جاتی ہیں، بچوں کا پورا نہیں ہو رہا، بچے پڑھ نہیں سکتے ہیں، بچے اچھا کھا نہیں سکتے ہیں، بچے اچھے پہن نہیں سکتے ہیں، ان کو اپنے شوہر برے لگنے لگ جاتے ہیں۔
وہ پھر سوچتے ہیں کہ ہم پھر کیا کریں، وہ کہتی ہیں ہمارے باپ دولتمند، ہم ادھر ہی نکل لیں، ادھر ہی نکل لیں۔ لیکن مرد کی روٹی چاہے جتنی بھی غربت کی ہو، عزت ہی کی ہوتی ہے، اس کی تو بات ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ اچھا خیر، یہ تو ایک ایسا فیملی سیکشن کی باتیں میں کرنے لگ گئی، کہاں سے کہاں چلی گئی۔ لیکن بہرحال مہنگائی اس سے ریلیٹڈ ہی ہیں یہ باتیں، اس سے ہٹ کر تو نہیں ہے۔ خیر، اب ذرا سی ہم لوگ ٹینشن لے لیتے ہیں مہنگائی کو لے کر کے، تو پھر کیا ہوتا ہے، ڈاکٹر کے جو ہیں چاندی لگ جاتی ہے، بیمار ہو جاتے ہیں نا، پھر اس سے بھی ایک اثر پڑتا ہے ٹینشن لینے سے، کہ ہم لوگ بیمار ہو جاتے ہیں، بلڈ پریشر ہو جاتا ہے، ہارٹ کے پیشنٹ ہو جاتے ہیں، کسی کسی کو دماغ کے مسئلے ہو جاتے ہیں۔ پھر اس سے کیا ہوگا، ڈاکٹر کے پاس پیسے جائیں گے، تب بھی ہمارا بجٹ آؤٹ ہوگا نا۔ تو یہ بھی مہنگائی کا کوئی حل نہیں ہے، سوچ سوچ کے بیمار ہونا۔ تو بہترین حل یہی ہے کہ خوش رہنا سیکھ لیں، زیادہ نہیں، تھوڑے پر ہی شکر اللہ پاک کا کہنا سیکھ لیں۔ حالات کا یہی تقاضا ہے، اسی کو پورا کریں۔ حالات کے تقاضوں کو ہمیشہ انسان پورا کرتا آیا ہے، ہر دور میں۔ زندگی اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، جینا انسان حالات کے حساب سے جیتا ہے، جینا انسان حالات کو دیکھ کر سیکھتا ہے۔ جیسا حالات چل رہے ہوتے ہیں اس کے مطابق انسان چل رہا ہوتا ہے۔ تو اب مہنگائی سب سے بڑا ایشو ہے اس دور میں۔ تو اس ٹائم جب مہنگائی نے سب کو ہرا دیا، ہار گئے، لیکن کیوں ہارے؟ اپنی محنت کر کے کھاتے ہیں، محنت کی کمائی کھاتے ہیں، کم کھائیں گے بھائی، بچوں کے ساتھ جینا ہے۔ اللہ پاک نے خودکشی حرام کی ہے، تو جینا تو اللہ پاک نے کہا ہے ذلت کی زندگی جیو، عزت کی موت مرو، تو نہیں مر سکتے ہم لوگ۔ تو ہم اب تک خوش رہنا سیکھ لیا۔ اب مہنگائی بڑھ گئی، اب آپ کو مین ٹاپک پر لے کر آ رہی ہوں میں۔ اب دیکھیں، ہم آ رہے ہیں مین ٹاپک پر۔ مہنگائی تو بڑھ گئی، لیکن ویورز میرے چشمے کا نمبر بھی کل بڑھ گیا۔ کل میرے چشمے کا نمبر ہے 3 تھا، آج ہے 4 قریب کا۔ تو مہنگائی کا ساتھ میری چشمے نے دیا، میری آنکھوں نے دیا کہ وہ بھی نمبر بڑھ گئے بھائی۔ مہنگائی بڑھ گئی، چشمے کے نمبر بھی بڑھ گئے۔ یہ ہوا کیوں؟ سوچ سوچ کے آنکھیں بھی کمزور ہو گئی، ہم بھی کمزور ہو گئے، بڈھے ہو گئے ہم۔ تو بڈھے تو ہونے ہی، عمر ہو گئی، تو یہ تو کوئی ایسی بات ہے ہی نہیں۔ اچھے اچھے جوان اس مہنگائی کو لے کر کے بڈھے ہو رہے ہیں۔ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بن جائیے، اس کا ہر حال میں شکر ادا کیجیے، نا شکرہ پن نہیں کیجیے۔ مرد خودکشیاں کریں گے، عزت کی روٹی کی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے، تو اس کو سمجھیے۔ حالات کو جب ہم لوگوں نے ایکسیپٹ کر ہی لیا ہے، مہنگائی کو ایکسیپٹ کر ہی لیا ہے، تو جینا سیکھیے، خوش رہیے، مست رہیے۔ آنے والوں کو بھی، جو بھی ہے مہمانوں کو، جو گھر میں رکھ دیں، پانی پلا کے بھیج دیں، پانی ہے تو بنا پانی کے نہیں بھیجیے۔ باقی آگے چیزیں تو جو ہوں گی وہ آپ تو رکھیں گے ہی مہمانوں کے آگے۔ جن کے دسترخوان وسیع ہوتے ہیں ان کے گھر میں برکت ہوتی ہے، اللہ خوش ہوتا ہے لوگوں کو کھلانے سے، دعوت کرنے سے، جو بھی ہے۔ آنے والوں کو بھی ان باتوں کو سمجھنا چاہیے۔ بس میں آج آپ سے بس یہ تھوڑی بہت باتیں جو میرے دل میں تھیں وہ آپ سے شیئر کر لی۔ اب پتہ نہیں آپ کو سمجھ آئی نہیں آئی، یہ تو مجھے نہیں معلوم، یہ تو آپ ہی کو پتا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، آباد رکھے، اپنے بچوں میں ہنستا بولتا رکھے۔ پھر کل کسی اور ٹاپک پر بات کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ ویڈیو لمبی ہو رہی ہے، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ شکر گزار بندوں میں بھی شامل ہو جاؤں، آپ بھی۔ اللہ پاک ہم سب کو توفیق دے۔ مہنگائی کا تو کوئی حل نکلے گا ہی نہیں، تو حل یہی ہے کہ اللہ کا شکر گزار بندہ ہم لوگ بن جائیں، اور ہنسنا بولنا سیکھیں، اور گھر میں جو بھی آئے اس کو بھی ہنساتے رہیں، اور اس کی اچھی طرح سے خوش دلی سے مہمان نوازی کریں۔ آنے والے کو اتنا اچھا ویلکم کریں کہ وہ ایسے ہی خوش ہو جائے، آگے کسی چیز کو سوچے ہی نہیں۔ چلے، اب ہم آپ کو اللہ حافظ کہہ رہے، ٹھیک ہے؟ کل ملیں گے انشاءاللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، فی امان اللہ۔